بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کی وقت جرابیں پہن کر مت سوئے، اس سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ جن لوگوں کو معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو وہ لوگ بائیں کروٹ سویا کریں۔ سر کے نیچے فوم کی دو نرم تکیے رکھیں اور اپنے سر کو اونچی رکھیں۔ کھانے کے بعد پانی کبھی مت پئیں۔ رات کا کھانا 8 بجے تک ضرور کھا لیں۔ دیسی انڈے کی سفیدی ضرور دودھ کے اندر ملا کر پینے مفید ہے۔ مکئی استعمال کرنے سے بدن فرابا ہوتا ہے، بھوک بڑھاتا ہے۔ گاجر کا جوس بد ہضمی کی وجہ سے ہونے والے جلن میں بے حد مفید ہے۔ یہ بدن کی فالتو چربی کو بھی خارج کرتا ہے۔ دل کی صحت کے لیے گاجر کا جوس بہت ہی مفید ہے کیونکہ اس سے کولیسٹرول کم ہوتا ہے۔ معدے اور یرقان کے مریض میں مبتلا افراد مونگ پھلی کی زیادہ استعمال سے دور رہیں، تاہم کم کھائی جائے تو کوئی نقصان نہیں۔ بدن میں خارش کی صورت میں مونگ پھلی نہیں کھانی چاہیے۔ اصلی شہد پر مکھی نہیں بیٹھتی اور اصلی شہد فریج میں رکھنے سے جمتی نہیں۔ فون کال وغیرہ بائیں کان سے سنا کریں۔ ٹھنڈا پانی کے ساتھ دوائی وغیرہ مت کھائیں۔ صبح کو زیادہ اور شام کو کم پانی پئیں۔ پلاسٹک کی کپ سے کبھی چائے نہ پیو۔ اپنے دماغ کو ہمیشہ تیز رکھنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔ لال رنگ کی اورنج، سبز رنگ کی اورنج سونگھ لینے سے وزن میں کمی آ جاتی ہے۔ زکام سے نجات کے لیے تھوڑا سا گڑ لے کر آگ میں ڈال دے، اس سے نکلنے والے دھواں سونگھ کر زکام فوراً دور ہو جائے گا۔ اگر پاؤں کی ایڑیاں پھٹ جائے تو موم بتی کی موم ایڑیاں پر لگا دے، ایڑیاں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ خون کی کمی دور کرنے کے لیے مالٹے کا جوس نکال کر استعمال کریں۔ سردی کی موسم میں کچھ افراد کو بے حد سردی لگتی ہے، اعصابی کمزوری ہو جاتی ہے۔ ان کو چاہیے کہ روزانہ 1 پاؤ دودھ میں 3 سے 4 چھہارے ڈال کر جوش دے کر پی جائے۔ چند دنوں میں شکایت دور ہو جائے گی۔ کھانے میں زیرہ، الائچی اور سونف کا استعمال کرنا ضد ہضم ہے۔ رات کو ناک میں زیتون کا تیل لگانے سے ہونٹ نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ عام گھی کے اندر نمک ملا کر مالش کرنے سے جسم کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ گاجر کا استعمال چھاتی کے کینسر سے بچاؤ میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سیب خالی پیٹ کھانے سے یہ قبض سے نجات دلاتا ہے اور بھرے پیٹ کھانے سے یہ قبض کا باعث بنتا ہے۔ غربت اور محتاجی چند چیزوں سے آتی ہے۔ جلدی جلدی نماز پڑھنے سے، کھڑے ہو کر پانی پینے سے، منہ سے چراغ بجھانے سے، عصر کے بعد اپنے گھر میں جھاڑو لگانے سے، دانت سے ناخن توڑنے سے، انجیر کھانے سے ہڈیاں، جوڑوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ شوگر کنٹرول میں نہ رہتی ہو تو دار چینی کا پاؤڈر سالن کے اوپر ڈال کر کھائیں، انشاءاللہ شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ خواب میں پھل کھانا، غیب سے مدد ملے گی۔ روزگار میں ترقی ہوگا، پریشانی دور ہوگی۔ کھانسی میں بھی بہتری چھپی ہے۔ کھانسی ہونے سے فالج سے حفاظت ہوتی ہے۔ گھر کے دروازوں کے پیچھے کوڑا مت جمع کرو کیونکہ وہ شیطان کی جائے پناہ ہے۔ شیطان کوڑے پر بیٹھتا ہے۔ مردوں کا
زیادہ ہنسنا ان کی وقار کو برباد کر دیتا ہے۔ گھر میں بکریاں رکھ کرو کیونکہ اس سے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ جن کو کمر درد کا مسئلہ رہتا ہو وہ چارپائی، بیڈ وغیرہ کے بجائے فرش پر سونے کی عادت بنائیں۔ گڑ والے دودھ پینے سے ہاضمہ ٹھیک ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو اکثر قبض کا مسئلہ رہتا ہو وہ بڑے گوشت کا استعمال نہ کریں۔ پیشاب کی جلن ہو تو کیڑا کھا لیا کرو۔ خربوز کے بعد پانی پینا معدے کے لیے بالکل ٹھیک نہیں، پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ اگر دہی کسی کھٹی پھل کے ساتھ کھا لیا جائے تو اس سے جسم میں ایسے تیزاب پیدا ہوتا ہے جو میٹابولزم کو سست کر دیتا ہے۔ چہرے کی بالوں کو ختم کرنا ہے تو چہرے پر پٹکڑی ملا لو۔ اونٹنی کی دودھ میں بے بہا طاقت ہوتی ہے۔ پھولے مسوڑھوں پر سرسوں کی تیل میں نمک شامل کر کے مساج کریں، مسوڑھے کچھ ہی دیر میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ جو بندہ روزانہ ادرک کھاتا ہے وہ جلدی کسی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ جوانی ہمیشہ چاہتے ہو تو ٹھنڈا پانی پینا چھوڑ دو۔ نیم کی سوکھی پتوں کو دھونے سے مچھر اور مکھیاں بھگ جاتی ہیں۔ کدو اور چنے دال ملا کر پکا لو، یہ کمزور افراد کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ جن کو سوتے وقت خراٹے لینے کی عادت ہو وہ گرم نمکین پانی کا غرغرہ کیا کریں۔ اسٹرابیری کا رس پینے سے جلد توانا رہتا ہے۔ جن کو مسلسل قبض رہتی ہو ان کو گردوں کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ جوڑوں کا درد کا ہر گھر میں مسئلہ ہے۔ کدو کا تیل میں ناریل کا تیل شامل کر کے مکس کر لیں۔ اس لہسن کو بھون لیں اور مساج کریں، جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ بچپن کی بیماری ہو تو جوئے کا دالیہ بنا کر کھاؤ۔ لیموں کو گرم کر کے نچوڑ لینے سے رس زیادہ نکلتا ہے۔ رات کو چاول کھانے سے پیٹ کی چربی میں اضافہ ہوتا ہے۔ پیشاب کی جلن ہو یا بار بار پیشاب کا مسئلہ ہو تو ایک چٹکی بھنے ہوئے چنوں کے اوپر تھوڑی سی شکر ڈال کر کھا لیں۔ ہفتہ ایسا کرنے سے پیشاب کی تکلیف دور ہوگی اور بوڑھے لوگ زیادہ دن استعمال کریں۔